اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ تو میں اس گروپ کے اندر گیا جب، تو اس گروپ کے اندر جو ہے پہلے باغ فدق کے اوپر ایک روایت پیش کی گئی، پھر مجھے کہا گیا کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے، تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اہل سنت کو تو یہ موقف ہے، تو اس کے اوپر بحث شروع کر دی، اور گفتگو تو ہونی تھی کچھ دن، پھر وہ انہوں نے اپنا وہ نظام دکھایا اور پھر وہ مجھے ریموو کر دیا۔ پھر مجھے دوست بتا رہے تھے کہ اس گروپ کے اندر کوئی تبصرے ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، کسی کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ یہ عادت جو ہے انسان کو بتاتی ہے، انسان کی تعارف کرواتی ہے۔ ماتھوں پہ کوئی یہ نہیں گھوم رہا ہوتا کہ کون کس طرح کا ہے، کون کس طرح کا ہے، نسلی کون ہے اور بے نسلہ کون ہے۔ اچھا خیر، پہلی بات یہ جو دعویٰ لکھا گیا تھا، اس دعوے کے اوپر ہی بڑے ڈاؤٹ تھے۔ اگر یہ دعویٰ جو لکھا گیا کہ اما فاطمہ کو رسول اللہ نے ہبہ کر دیا تھا، تو پھر شیعہ کا ایک پوری عمارت گر جاتی ہے کہ اما فاطمہ گئیں اور جا کر کے وراثت طلب کی، جب ہبہ حیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہبہ کا کسی چیز کا ہبہ ہونا، ہبہ حیات کو چاہتا ہے جو قبضے سے تعام ہو جاتا ہے، اور میراث موت کو چاہتی ہے۔ اگر سیدہ کو باغ فتق ہبہ ہو گیا تھا تو پھر وراثت کی تو جو ہے ایک سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سب سے پہلے جہالت ان کے اوپر دعوے کے اوپر یہ تھی۔ چلیں خیر، میں خاموش ہو گیا چونکہ ماحول اس طرح کا کریٹ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلے تھوڑا جانے دیں، دیکھتے ہیں کہاں تک یہ گاڑی چلتی ہے۔ خیر پھر جناب وہ روایت پیش کی گئی کہ روایت جو پیش کی گئی وہ مسند ابی یعلا سے پیش کی گئی۔ اب یہاں پر ایک چیز سوچنے اور سمجھنے کی ہے، جو پہلے بتا دوں، جو اس بھائی کو سمجھاتی ہوں کہ ایک دن لگا، ایک دن کے بعد بھی وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، اور شیعہ حضرات کے لیے بھی اور سنی علماء اور طلاب علم کے لیے بھی بتا دوں۔ علماء حضرات اہل سنت کے میری تائید فرمائیں گے، میری رہنمائی فرمائیں گے، علماء کی جوتیاں اٹھا کر ہی سب کچھ بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کی جمہور حدیث کی کتابیں کوئی بھی آپ اٹھا لو، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ساری کتب کے اندر جو راوی ہیں وہ جمہور ایسے راوی ہیں جو کہ شیعہ ہیں، اور شیعہ جو ہوتے ہیں ان کی 4 کیٹیگریاں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کر دی ہیں۔ تو عرض یہ ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ایک پورے چیپٹر قائم کیے اور ان کے اوپر شیعہ کے مختلف بیان کیے، طبقات بیان کیے، پھر کس کس شیعہ کی روایت قابل حجت ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کلام ہے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی اور محدثین کے یہاں بھی۔ اب آپ صحیح بخاری مسلم اٹھا لو، عبید اللہ بن موسیٰ کا نام آتا ہے، عدی بن ثابت کا نام آتا ہے، علی بن حیدر کا نام آتا ہے، اور علی بن ہاشم برید کا نام آتا ہے، نفل بن رکین کا نام آتا ہے، یا فضیل بن مرزوق کا نام آتا ہے، اسی طرح فطر بن حلیفیہ کا نام آتا ہے، مالک بن اسماعیل کا نام آتا ہے۔ آپ گنتے جائیں، عطیہ بن اوفی کا نام آتا ہے، اسی طرح فضیل کا نام آتا ہے، اسماعیل بن ابن ابان کا نام آتا ہے، ابان بن صالب کا نام آتا ہے، جریر بن حمید کا نام آتا ہے۔ یعنی آپ الغرض بڑھتے جائیں، 50 کے قریب ایسے راوی آپ کو صحیحین سے مل جائیں گے جو شیعہ ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور ان کی روایتیں بھی صحیح ہیں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارے اہل سنت کی ایک آپ سمجھ لیں کہ اعتدال پسندی ہے۔ اہل سنت المحدثین کی جو ہے نا ایک کمال ہے کہ انہوں نے غیروں کی روایت کو بھی لیا ہے، اور غیر راویوں سے بھی روایتیں لی ہیں، اور غیروں کی جو اچھی صفت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ تو اہل سنت کا خوبصورت شعار ہے اور حق ہونے کی دلیل ہے کہ اہل سنت تو غیروں کی روایتوں کو بھی لیا۔ اگر کوئی غیر عقیدہ رکھنے والا شخص تھا، اس روایت کرنے میں سچا تھا، تو اس کی اس صفت کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر راوی مذہباً شیعہ ہے،
اس کی شیعت میں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں پائی، رافضیت نہیں پائی جاتی، تو پھر اس کی روایت بھی قابل حجت ہے. یہ تو اہل سنت کی ایک، حالانکہ شیعوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، شیعوں نے سنیوں کی روایتیں کبھی نہیں لیں، کیونکہ شیعوں کا اتنا بڑا دل کہاں کہ وہ سنیوں کی روایتیں لیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ اصول ہے. پھر جب یہ روایتیں شیعوں سے لیں، محدثین نے اس کے اوپر ایک اصول رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر کوئی کہتا پھرے. تو پھر انہوں نے کہا جو شیعہ اور راوی ہو، میں آگے دلائل بھی دوں گا، میں اس پر آپ کو بیسک بتا رہا ہوں، شیعہ راوی ہو چاہے وہ صحیح بخاری میں ہی روایت کیوں نہ ہو، شیعہ راوی جب روایت کرے اپنے شیعہ مسلک کی تائید میں، تو پھر اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی. اور پھر وہ راوی جو خطابیہ ہو، شیعہ ہو لیکن خطابیہ ہو، یا غالی شیعہ ہو، یا ایسا شیعہ ہو جو کہ باغ فدق کی موضوع پر خلفائے راشدین کے لیے اپنے دل میں کہیں بغض رکھتا ہو، یا ایسا کہیں عقیدہ رکھتا ہو کہ خلفائے راشدین نے مولا علی سے کوئی ظلم کیا ہے، تو ایسے رافضی شیعہ کی روایت قابل حجت نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے تمہیداً گفتگو بتا رہا ہوں. اب یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی. میں نے آپ کو پہلے بتا چکا کہ بے شمار قسم کے ایسے راوی ہیں جو کہ شیعہ ہیں. اب کل آپ کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، آپ یہ آگے سے بعض میں نے مناظروں میں دیکھا کہ وہ لوگ ہمارے اہل سنت جو راوی ہیں، مناظر ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی وہ راوی تو شیعہ ہے، اور آگے سے آپ کو اٹھا کر پیش کر دیں گے جناب کتابیں شیعہ حضرات کہ شیعوں کی جو روایتیں ہیں وہ قابل حجت ہوتی ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ کو میں یہ بیسک اصول کتابوں سے دکھاؤں گا کہ جو شیعہ راوی ہو اس کی کون سی روایت قابل حجت ہے اور کون سی راجہ ہے. اس کے اوپر اصول بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیش کروں گا. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ پیش کروں گا جو انہوں نے روایت پیش کی مسند ابی یعلا کی. تو روایت کیا، روایت کا نمبر ہے 1085. کہتے ہیں کہ ہم سے ہمیں بیان کیا کس نے؟ ان فضیل ان عطیہ ان ابی سعید. اب ابی سعید کے اوپر بھی اختلاف ہے، عطیہ کے اوپر اختلاف ہے، فضیل کے اوپر اختلاف ہے. اس روایت کے اوپر آپ دیکھیں، اور یہ روایت کے پہلے میں سند پہ کلام کروں گا، پھر متن پہ کلام کروں گا. جو متن ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، متن پہ کلام بعد میں آئے گا. پہلے ہمارا جو کلام ہے وہ سند کے اوپر ہے. اس سند کے اندر پہلا جو شخص جو فضیل ہے یہ روایت کرتا ہے عطیہ سے. عطیہ اوفی کوفی جو ہے، اور عطیہ اوفی کوفی اگر روایت کرتا ہے ابی سعید سے. ابی سعید اب یہ کلبی ہے یا ابو سعید خدری ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ آگے چل کے گفتگو آ رہی ہے. تو یہ روایت کرتے ہیں لما نزلت ہذہ الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ، سورہ اسرا کی آیت نمبر 26. تو پھر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بلایا، وَأَتَاهَا فَدَقَ، اور فدق دے دیا، عطا کر دیا. اب یہ روایت امام ابی یعلا لائے ہیں. اب دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ میری گفتگو آئے گی. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ مسند ابی یعلا جو اٹھا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اس کا فٹ نوٹ بھی نہیں دکھاتے. جو تحقیق کے ساتھ پیش کی جاتی ہے نا، فٹ نوٹ نہیں دکھاتے. حالانکہ فٹ نوٹ کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اسی جو میرے پاس مسند ابی یعلا موجود ہے، اب لائبریری تو میری پاکستان میں رہ گئی، ہمارے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا لیپ ٹاپ ہے، وہی ہمارا سارے کام کر رہا ہے. کسی کو بھی مسند ابی یعلا چاہیے ہو یا کوئی کتاب جو حوالہ دوں گا چاہیے ہو، پی ڈی ایف کی صورت میں ہماری ویب سائٹ رضویبھیانلائن.com سے مل جائے گی، یا بندہ فقیر آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دے گا واٹس ایپ کے اوپر. اب میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں بھائی، یا بتا سکتا ہوں یا دکھا سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. باقی کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا کام ہے. اچھا، اب اسناد و ضعیف و عطیہ نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جرا لکھی ہوئی ہے جو محقق ہے، اس میرے پاس جو مسند ابی یعلا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے اوپر جناب اردو والی میں میں پیش کر دوں گا آپ کے سامنے. اچھا، اب جناب جو انہوں نے سکین سینڈ کیا اس کے اندر 1405 نمبر روایت ہے مسند ابی یعلا کی جو اردو کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جلد اول کے اندر.
اچھا، اب اس کو در منصور امام سیوطی کتاب سے بھی دکھایا جاتا ہے، سند نہیں ہے وہاں پر، تو وہ بھی اس کو بھی چھوڑیے. علامہ بلازری نے فتوح البلدان کے اندر اس کو روایت کیا، وہاں پر بھی جو سندن نہیں ہے بعض جگہ پہ تو وہ واقعہ آیا لیکن سند کے ساتھ نہیں آیا. پھر علامہ بلازری جو ہے وہ سند کے ساتھ اس کے رد میں جو ہے وہ روایت لے آئے ہیں. اب سند ابو داؤد والی وہ آگے آ جائے گی. تو علامہ بلازری کی کتاب سے دکھایا جاتا ہے یہ واقعہ، وہ بھی بے سند سمجھ لیں فتوح البلدان کے اندر سے. اور عالم ملل و نحال سے دکھایا جاتا ہے علامہ شہرستانی کتاب سے. تو میں سند میں بات کرنے سے پہلے یہاں پر بتا دوں، علامہ شہرستانی کو ہمارے جمہور علماء نے کہا ہے کہ یہ غالی شیعہ تھا، علامہ شہرستانی تھے جو. لیکن میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہتا، میرے جو ان کی کتاب جو پڑھی اس کتاب سے مجھے کچھ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ شیعہ تھے، جو علامہ شہرستانی کی کتاب ملل النحل ہے. لیکن چلو علماء نے ہمارے جمہور نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے. شیعہ کہتے ہیں یہ سنی تھے، میں یہ کہوں گا یہ سنی تھے. چلو مان لیا سنی تھے، کیونکہ میرے جب مناظرے میں بات کی گئی تو میں نے یہی کہا. پہلے ایک دفعہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا ملتان کے اندر جب میں شیعہ مدارس کو نیا نیا چھوڑا تھا، کیونکہ میں شیعہ کے ہاتھ میں نے بعض علوم فنون تو شیعہ سے ہی پڑھے ہیں نا، یہ گھر کی بات گھر والوں کو نہ بتائیں. پھر تو میں جب پہلے شیعہ کے مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں 6 مہینے، تو ادھر جو ہے ایک شخص نے میرے ساتھ اسی گفتگو کرتے ہوئے یہ ملل النحل کا حوالہ پیش کیا تھا. تو میں اس وقت یہ تحقیق کی تھی، تو میں بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، پوری ملل النحل اٹھا کے لیا میرے پاس، میں دکھاؤں گا تجھے کہ جناب اس ملل النحل کے اندر جو علامہ شہرستانی وہ بیان کر رہی ہیں، وہ معتزلیوں کے گمراہ کن عقیدے بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چھٹا عقیدہ جو ان کا گمراہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے، ان کا یہ عقیدہ بھی گمراہ ہے، گمراہی پہ مبنی ہے جس کی اصل نہیں ہے. وہ عقیدہ شیعہ کا کون سا ہے، معتزلیوں کا کون سا عقیدہ ہے؟ وہ یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اماں فاطمہ کو حضور نے باغ فدق ہبہ کر دیا تھا، حالانکہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے. تو علامہ شہرستانی رد کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، زاغری صاحب نے اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا جناب یہ تو علامہ شہرستانی نے نقل کیا ہے، اور بھائی وہ رد کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، تمہارا رد کر رہے ہیں. تو رد کر رہی ہوئی جو الزامی جواب دیا جا رہا ہے وہ تم اٹھا کے مجھے دکھاؤ گے تو وہ میں مان لوں گا نہیں. اس کا مطلب ہے یہ خیانت سے کام کیا گیا ہے. تو آتے ہیں جناب اس روایت کی طرف. اس روایت کو تہذیب و تہذیب کا حوالہ پیش کیا گیا. اس بھائی نے کہا جی کہ وہ شیعہ تھا لیکن اسے سکہ کہا گیا ہے. کس نے کہا؟ امام ابن معین نے کہا ہے. اب ابن معین والا بھی ایک پورا ڈرامہ ہے، ایک ڈھونگ ہے ڈھونگ. ابن معین نے کہا ہے جی کیا ہے کہ وہ سکہ ہے. بعض جگہ کہا ابن معین نے کہ صالح ہے. اب پوری کتاب کے اس ترجمے کے اندر سے یہ چیز اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ ابن معین نے کہا صالح ہے، ابن معین نے کہا سکہ ہے، لیکن پوری بات نہیں بتاتے. یہ کیونکہ پورا مذہب جو تکیے پہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ تکیے کے اندر کتنا دین ہے، دین کا ایک بڑا حصہ تکیے کے اندر ہے. اپنی کتاب اعتقاد شیعہ، شیعہ کی کتاب اعتقاد پہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے صفحہ 246 میں کہتے ہیں وہ تکیہ واجبتا، یہ واجب ہے، جو تکیہ ہے نا یہ واجب ہے. اور واجب وہ عمل ہوتا ہے جو نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے. واجب کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل جو کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، وہ عمل اس کو واجب کہتے ہیں. جو لا یجوز رافعہ الی ان یخرج القائم، جب امام قائم جو ہے وہ چھپا وہ غائب امام ہے، جو جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک تقیہ کرنا واجب ہے. اس لیے یہ دین کے اندر ایک پورا کیا ہے، ہمارے ائمہ کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ وہ ائمہ کا دین اور اللہ کے رسول کا دین نعوذ باللہ من ذالک وہ تقیہ پر مبنی تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں حوالہ لگا دوں گا، اس پہ کلام میرا یہ موضوع نہیں ہے میرا. اچھا تو کہتے کیا ہے کہ جناب وہ تقیہ کیا نا، تقیہ وہ ہوتا ہے کہ اصل بات وہ چھپا کر کے اندر سے اپنے عقائد کو گول مول کر کے برابر کر کے نا چونا لگانا، مسالہ لگانا، سیمنٹ لگا کر کے برابر کر دینا. اندر نظر آئے کہ اندر بڑھائی کی گئی ہے، اندر بڑھائی نہیں ہوتی. یہ پورا مذہب تقیہ پہ کھڑا ہے. میں شیعہ کے بارے میں اعتدال پسندی سے کام لیتا ہوں. ان کو میں کافر نہیں کہتا تھا، ان کو بھائی کہتا ہوں جو شیعہ عوام ہے.
علماء پہ اختلاف کرتا ہوں، کتنے محبت والے لہجہ استعمال کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ جب ایسا کریں گے تو پھر میں وہ محبت کا جو لہجہ ہے وہ میرا کسی وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ میں انتشار نہ پھیلے، اس بنیاد پر میری اعتدال پسندی ہے. ورنہ شیعہ کے بارے میں میرا وہی عقیدہ جو اکابرین علماء نے لکھا ہے، اور وہ ثابت بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا وقت مجھے دیں، ثابت کروں گا انشاءاللہ. جی اب انشاءاللہ ثابت کروں گا. تو در منصور اور دیگر کتابوں سے حوالہ جات دی جاتے ہیں تو وہ تو بسند ہیں. اب سند جو دکھائی جاتی ہے وہ کدھر سے؟ مسند ابی یعلا سے. اب تہذیب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر کیا لکھتے ہیں؟ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ ثم قال بلغنی ان عطیہ کان یاتی قلبی. تو کہتے ہیں جی جو عطیہ ہے اس کی جو بلاغت ہے، یہ جو بیان کرتا ہے، جو یہ روایت کرتا ہے قلبی سے. میں انشاءاللہ یہ قلبی اور ابو سعید خدری والا معاملہ جو ہے شیعہ کتب سے آگے حل کروں گا چل کے. تو کہتے ہیں جی یہ کیا تھا، یہ اس پہ اختلاف ہے کہ یہ قلبی سے کرتا تھا یا ابو سعید سے کرتا تھا. فیقول قال ابو سعید، اس نے اکثر یہی کہا ہے کہ میں نے ابو سعید سے روایت کیا ہے. تو اس کے بارے میں کہا کہ جی ابن معین نے کہا کہ یہ صالح ہے. ابن معین نے کیا کہا؟ صالح ہے. اب یہ آپ کو شیعہ دکھائیں گے جب ان سے مناظرہ آپ کریں گے، لیکن اس کو جواب میں آگے چل کے دیتا ہوں. ابن معین نے کہا صالح ہے. ابن معین کا سند کے ساتھ قول نہیں ہے، صرف ایک ابن معین کا یہ قول ہے. اور ابن معین کا جو سند کے ساتھ قول ہے وہ آگے انشاءاللہ میں دکھاؤں گا وہ کیا ہے. اچھا تو کہتے ہیں، لیکن اب دیکھو امام ابن معین نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ صالح ہے. لیکن اب کہا جی وقال ابو زرع وقال ابو حاتم. ابو زرع اور حاتم نے کیا کہا؟ ضعیفن یکتب الحدیث، کہ ضعیف راوی ہے، یہ روایت ضعیف راوی ہے، روایت لکھ لو. راوی ضعیف ہے، روایت لکھ لو. وہ ابو ندرہ تھا، ابو ندر نے کیا کہا؟ وقال جزجانی، علامہ جزجانی نے کیا کہا؟ مائلون، یہ شیعت کی طرف کچھ مائل تھا. یہ کیا تھا؟ شیعت کی طرف مائل تھا، مائل شخص تھا. وقال نسائی، امام نسائی نے کیا کہا؟ اب کیونکہ ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایک قسم رجال کا عالم اوپر نام لکھتا ہے راوی کا، نیچے سب کی جو رائے ہے وہ لکھ دیتا ہے. اب جمہور کی جو رائے ہے وہ لی جاتی ہے، جو قلت کے ساتھ جو راوی جو اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ایک میں ہوں، میرے دوست جن کے ساتھ میں جو سنیوں کی باتیں کرتا ہوں وہ کہیں گے جی میں سنی ہوں. اب میں شیعہ کے ساتھ میں بات کروں شیعہ والی تو وہ کہیں گے شیعہ ہے. تو میرے بارے میں حتمی رائے وہی ہوگی جو زیادہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے بارے میں جو موقف زیادہ لوگ بتائیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت جمہور جس پر اکٹھی ہوگی وہ کبھی گمراہی کے اوپر نہیں جائے گی. اور قرآن بھی یہ حکم دیتا ہے. میرا یہ جیرا جو ہے یہ میرا نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ کلام میں کروں گا. جمہور اجماع کے اوپر میرا ایک کلام آنے والا ہے، اس کے اوپر میں کلام کروں گا کہ اجماع حجت ہے. یہ بعض میرے ساتھ بھائیوں نے مجھے کہا تھا اس پہ کلام کرنے کو. یہاں پر کتنے علماء نے کہا ضعیف ہے، اور کس نے کہا کہ ایک تو شیعہ کی طرف میل تھا. امام نسائی نے کہا ضعیف. وہ قال ابن عدی، تو اس نے کہا جی ان جماعی بن سکات، کہ بعض نے اس کو سکات کی جماعت میں نقل کیا ہے. تو ہم تو انکار کرتے نہیں ہیں، میں تو دعوے جو ہے میں تو اس بات کو مانتا ہوں. میں تو مناظرے کے اندر بھی یہ صاف کہا کہ راوی سکہ مان لیتے ہیں ہم، میں اس کی ضعیف ہونے پر دلیل ہی نہیں دیتا. میں تو یہ کہتا ہوں سکہ ہے. کیا ہر سکہ حجت ہوگا، قابل حجت ہوگا؟ بھائی وہ شیعہ ہے، اور شیعہ سکات کی روایتیں تو میں پہلے آلریڈی کہہ چکا ہوں مقدمے کے اندر ہی کہ ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم لیتے بھی ہیں. لیکن شیعہ راوی سکہ راوی بھی ہو، اس کی روایت اس کے اپنے عقیدے کی تائید میں نہیں لی جائے گی. انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں. تو اس کے اوپر یعنی ایک علماء کی آگے لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا تھا. ابن عدی نے کہا کہ اس کی ایک جماعت نے اس کو کیا ہے کہ جماعت سکات میں نقل کیا ہے، مگر ابی سعید سے وہ حدیث روایت کرتا تھا، اس پر شک ہے. اور اس نے گھڑی ہیں روایتیں کس سے؟ ابو سعید سے. تو وکانا مع شیعتی اہل الکوفہ، وہ کوفہ کا ایک شیعہ تھا، اس لیے ابو سعید سے کچھ روایتیں گھڑی ہیں. وقال خدرمی، خدرمی نے کہا ہے
کہ وہ فوت کس سن میں ہوا یہ اس نے بیان کیا اور کہا کہ وقال ابن حبان فی دوفا، کہ ابن حبان اس کو دوفا کی فہرست میں نقل کیا ہے. ایک پوری یعنی اس پہ امام تہذیب و تہذیب کے اندر پوری بحث ہے. وہ درمیان سے ابن معین کا ایک جملہ ان کے حق میں ہے کہ وہ سکہ تھا وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. خیر اس کے اوپر ایک طویل کلام کیا کہ یہ ابو سعید سے لیتا تھا روایت یا خدری سے روایت لیتا تھا یا قلبی سے، وہ بھی اس پر کلام کیا. خیر چلیں اب دیکھیں. کالا ابو بکر بزار کانا فی تشیع، کہ اس کے اندر ایک شدید تشیع تھی، وہ شدید شیعہ تھا. وہ کون تھا؟ شیعہ تھا. تہذیب و تہذیب سے میں نے یہ واضح کیا کہ وہ کون تھا؟ شیعہ تھا. شیعہ ہونے پہ شیعہ سنی کتابیں اتفاق کرتی ہیں، اس کی دلائل آگے آئیں گے. اب وہ شیعہ تھا. اب شیعہ کے یہاں ہمارا اصول کیا ہے؟ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر. نخبۃ الفکر جو کی شرح ہے، جو نزہۃ النظر، اس کے اندر امام ابن حجر عسقلانی کیا اصول بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو روایت کرنے والا راوی جس کا جو کوئی دعویٰ ہو، جو اس کی عقیدہ ہو، وہ اپنے عقائد کے بیان میں، اپنے دعوے کے بیان میں جو روایت کرے، وہ روایت قابل احتجاج نہیں ہوگی. اگر کوئی متزلی روایت کر رہا ہے راوی، اب یاد رکھیں اہل سنت کی کتابوں میں تو متزلیوں کی روایتیں بھی موجود ہیں، اب ان کے اوپر خارجیوں کی روایتیں موجود ہیں. اب خارجی جب اپنے عقیدے کے بارے میں روایت کرے گا، اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی. اسی طرح شیعہ اپنے عقیدے کے بارے میں جب روایت کرے گا تو اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی. یعنی کہا کہ نام من اکثر قول قبول غیر الداعی، اس کا وہ روایت قبول کی جائے گی جو اس کے دعوے کے غیر ہوگی. اور فرمایا الا ان یروی ما یکوی بدعۃ فیرد علی مذہب المختار، کہ جو راوی روایت کرے وہ بدعتی ہو اور وہ مذہب مختار کے اوپر روایت کرے، وہ رد کر دی جائے گی. یعنی جو راوی کا عقیدہ ہے اور جو اس کا مذہب ہے، تو اس کے عقیدے کے عین مطابق جو روایت کی جائے کرے گا، وہ اس کی روایت رد کر دی جائے گی، وہ صحیح نہیں ہوگی. اور وبی سرحان، اس کے اوپر تصریح ہے کس نے کی؟ حافظ ابو الحساق ابراہیم و یعقوب و ابن ابو داؤد نسائی، جمہور نے اس کے اوپر اپنی جو ہے معرفت الرجال کے اندر بھی توسیع موجود ہے کہ علماء نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہی عقیدہ ہے جو اہل بدعت ہیں یا شیعہ ہیں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. میں تو عطیہ کو بدعتی مانتا ہوں، اور میں سے دلائل لو، میں دیتا ہوں دلائل. وہ بدعتی تھا، بدعتی اس لیے تھا کہ وہ شیعہ کے عقائد بیان کرتا تھا. جو شیعہ کے عقائد بیان کرے، شیعہ کے عقائد سارے بدعت پر مبنی ہے، تو وہ بدعتی تو ہے ہی ہے. اور جو شخص باغ فدق کا ہبہ ہونا بیان کر رہا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہ شیعہ کا ہے، یہ شیعہ کا ہے. اور شیعہ کا بھی ان شیعہ کا ہے جو چوتھے طبقے کی شیعہ ہیں، رافضی بھی ہیں، بدعاتی بھی ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ ہی بدعت پر مبنی ہے. اگر اس عقیدے کو مانو گے تو صحیح قرآن کی آیت کریمہ جو نص موجود ہے قرآن میں، اس کے بھی خلاف ہے یہ روایت، اور یہ روایت صحیح روایتوں کی بھی خلاف ہے. جب یہ روایت صحیح روایتوں کے بھی خلاف ہے، سند صحیح کے ساتھ جو موجود ہیں، اور قرآن کی آیت کے صریح آیت کے حکم کے بھی خلاف ہے، تو یہ روایت کیا ہے؟ بدعت پہ مبنی ہے. اب جو بدعت پہ مبنی روایت ہے، اس کو جو روایت کر رہا ہے وہ بدعتی ہے، تو یہ راوی کون ہے؟ یہ بدعتی ہے. لہذا جناب یہ ابن حجر کے میں نے حوالہ دے دیا کہ کون یہ راوی بدعتی ہے. پھر اسی اصول کو شرح تقریب النووی کی جو شرح ہے تدریب الروی امام سیوطی کی، انہوں نے بھی یہاں پہ لکھا کہ اولو پہلی شرط یہ ہے کہ راوی وہ کون سے راوی ہیں، بدعتی ہیں، شیعہ ہیں، جن کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں اور قابل قبول ہوتی ہیں اور کون کی رد کی جاتی ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ اول قید الجماعہ قبول غیر الداعی بما اذا لم یروی ما یقوی البدعۃ، کہ جو بدعتی ہیں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو ان کے اپنی دعوے پر دلالت ہوگی. پھر آگے تصریح کی
وہی قول پیش کیا. اہل بدعت کا یا دیگر جو اسلام کے اندر فرقے ہیں ان کے اپنے جو مسئلہ کی تائید میں روایت ہوگی وہ قابل حجت نہیں ہوگی. محدثین کا اصول ہے. پھر جناب آپ دیکھیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال علامہ زہبی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں. اب آپ دیکھتے جائیں جمہور اہل سنت اور اسماء الرجال کے علماء کا عقیدہ کیا ہے اور وہ اس راوی کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں جی عطیہ بن سعد العوفی کوفی تابی ضعیف ہے. اور ان ابن عباس ابن عباس سے روایت کرتا ہے, ابن سعید سے روایت کرتا ہے, ابن عمر سے سماع ہے وغیرہ وغیرہ. اور کہا قال ابو حاتم یکتب الحدیث, اس کی روایت لکھ لو کہیں شواہد کے طور پر کام آ جائے گی, یاد رکھو. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے پھر محدثین نے یہ کیوں کہا یکتب الحدیث ہو؟ جو یہ سوال کرے وہ سمجھ لو کہ وہ پرلے درجے کا علوم حدیث سے ناواقف ہے, کیونکہ ضعیف روایت شواہد کے اعتبار سے جو ہے وہ تائیدن جو ہے لی جاتی ہے. اور تائید میں روایت کب ہوتی ہے؟ جب کسی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے, اس موقف کے اوپر مزید آپ تائید طور پر یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. لیکن ایک روایت شاذ ہے, ایک ایسی روایت جس کے مقابلے میں بھی کئی صحیح روایتیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, اس روایت کی تائید میں نہیں آئے گی, یا وہ اس کی تائید میں بھی کوئی روایت اور نہیں ہے. مسئلے کی بات تو یہ ہے, ہم فندوں کو ہبہ کر دینے والی روایتوں پر تائید میں کون سی روایت ہے سند آپ پیش کریں. ہاں دیگر تاریخی کتب سے اٹھائیں گے تو میں پہلے وہ دکھا چکا کہ کتابوں میں موجود ہے, سند نہیں ہے. جب سند نہیں ہے تو آپ مجھے امام سیوطی کی کتاب سے اٹھا کر کے نہیں دکھا سکتے در منصور سے. جی میں نہیں مانوں گا, کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں سند کا ہونا اور سند صحیح کا ہونا روایت کے لیے حجت ہوتا ہے. کتابوں میں بار بار آ جانا حجت نہیں ہوتا. اور میں صدقے جاؤں کہہ رہے تھے کہ جناب تواتر ثابت ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں اگر 1000 کتابوں میں روایت موجود ہو تو تواتر پھر بھی ثابت نہیں ہوتا. اس بیچارے کو تواتر کی تعریف بھی نہیں آتی. وہ یہ شیعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں سنی کتابوں میں 50-60 کتابوں میں ایک روایت آ جائے تو وہ تواتر ثابت ہو جاتا ہے. تواتر جس طرح ثابت نہیں ہوتا, تواتر کی یہ تعریف ہے ہی نہیں. انشاءاللہ آگے چل کے میں تواتر کے بارے میں بتاؤں گا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے تواتر کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے. تو حاکم نے کہا کیا ہے حدیث لکھ لو, لیکن کیا ہے ضعیف ہونی, یہ ضعیف ہے. وقال سالم نے کہا کانا عطیہ یتشیع, یہ پکا شیعہ تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہے. اگلی کتاب علامہ اوکیلی کی الضعفاء الکبیر, علامہ اوکیلی المکی ہیں, ان کے الضعفاء الکبیر کے اندر انہوں نے لکھا کہ اب بار بار مناظرے کے اندر وہ پیش کرتے تھے ابن معین کا جو ہے وہ قاعدہ جلیلہ ہے. یہ قاعدہ جلیلہ انشاءاللہ میں تمہارا نکال کے سامنے رکھ دوں گا. قاعدہ جلیلہ مجھے سکھا رہا ہے تو. قاعدہ جلیلہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں آگے وضاحت کرنے والا ہوں. قاعدہ جلیلہ میں اگر کوئی محدث ایک جگہ یہ کہے کہ یہ راوی ثقہ ہے اور دوسری جگہ اس کی جرح یہ کرے کہ یہ ضعیف ہے, تو اس کے اندر جو ہے قاعدہ جلیلہ کی جو روایت ہے وہ ثقہ مانی جاتی ہے. وہ اس کی شرائط ہے. آگے ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ محدث کا یہ کہتا ہے پھر وہ ہے. تو ابن معین کا ہر جگہ قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا جی صالح ہے, ثقہ ہے, تو یہ شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں دیکھو جی وہ ثقہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں وہ ثقہ ہے, ثقہ مان لو, پھر بھی وہ روایت قابل حجت نہیں ہے, کیونکہ روایت کے متن میں بھی اعتراض ہے اور ہر راوی ثقہ شیعہ کی روایت ثقہ روایت بھی اس کے اعتقاد پر مبنی روایت قابل حجت نہیں ہوتی. میری جان آپ جہاں رکو گے وہاں پہ جواب دوں گا. تیرے من کا مفتی جب تک راضی نہیں ہوگا نا جواب دیتا رہوں گا, لیکن ذرا یہ گروپوں سے نکالنے والی بات نہ کیا کرنا. اب وہ کیا ہے جی, وہ کیا ہے, وہ شیعہ ہے, اس کی روایت قابل حجت نہیں ہے. اب عطیہ بن سعد العوفی کے بارے میں جو الضعفاء الکبیر کے اندر علامہ اوکیلی نے باب باندھا, کہتے ہیں کہ وہ کان عطیہ اوفی رجلا متشیعا, پکا ڈھکا شیعہ تھا. اب جب شیعہ ثابت ہو گیا وہ بھی مانتا ہے
وہ ہر شیعہ بھی مانتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں. التنقیح والمقال اٹھاؤ, علامہ ممکانی نے تنقیح والمقال میں لکھا ہے یہ شیعہ تھا اور یہ قلبی سے روایتیں کرتا تھا اور یہ جھوٹ بول کے کہتا تھا کہ میں تدلیس کرتا تھا, اور تدلیس میں یہ بیان کرتا تھا کہ میں ابو سعید خدری سے بیان کرتا ہوں, حالانکہ اس کی روایت ابو سعید خدری سے روایت نہیں ہوتی. وہ اس کا استاد ہے قلبی, اس سے بیان کرتا ہے, اور قلبی بھی جھوٹا ہے, اور قلبی سے روایت کرنے والا یہ جو ہے نا عطیہ اوفی بھی جھوٹا ہے. تو علامہ ممکانی تنقیح المقال میں شیعہ کا عالم ہے, اس نے بھی اس کا رد کر دیا ہے اور طویل کلام کیا, کہا کہ یہ کذاب ابن کذاب ہے, اس کی روایت حجت نہیں ہے. شیعہ کے ہاں عطیہ کوفی کی روایت حجت نہیں ہے, اور وہ شیعہ مجھے آگے کہتا ہے تو شیعہ کی روایت کا حجت مان نہ مان, میں تیرا مہمان ہوئے پشاور جوتی تیرا بندہ لال کر دے یار شاہ. ہاں مجھے ایک بتاتا ہے تو مجھے سکھاتا ہے. اور اب دیکھو ادھر سند صحیح کے ساتھ پیش کیا کہ سالم مرادی کہتے ہیں قال عطیہ ابن اوفی بیتشیم, وہ بھی شیعہ تھا, عطیہ اوفی کے بارے میں. فقال ہوا ضعیف, احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے اور عبداللہ بن احمد نے بھی کہا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ ضعیف ہے فی الحدیث. بلغنی عطیہ, جو عطیہ تھا ان عطیہ بلغنی ان عطیہ کان یاتی قلبی, وہ جو ہے اپنی اس نے جو ہے وہ کیا کرتا تھا عطیہ قلبی, اس نے ایک تفسیر بھی مرتب کر رکھی تھی اور قلبی سے وہ روایتیں کرتا تھا. لیکن کہتا کیا تھا, وہ کانا یکتبہ ابی سعید, وہ کہتا تھا میں نے ابو سعید سے روایتیں لیتا ہوں, اور ابو سعید کنیت تھی قلبی کی. قلبی کی کنیت استعمال کر کے دکھاتا یہ تھا, مارتا یہ تھا. کیوں کرتا تھا ایسا؟ کیونکہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے, دکھانا کچھ ہے, بتانا کچھ ہے, نکالنا کچھ ہے. بسم اللہ میری جان, تھوڑا صبر کر جا, تھوڑا صبر کر جا. اور کہا دکھاتا کچھ تھا, یہ کہا تھا کیا, قال ابن سعید قال ابی وکانا حشیم بضعف حدیث عطیہ. عطیہ کی ہر روایتوں میں ضعف ہے. ضعفاء الکبیر وکیلی کی کتاب پیش کر رہا ہوں. وکانا ابو سفیان ثوری یضعف الحدیث عطیہ کوفی, حدیث عطیہ کوفی کی بیان کرنے میں ضعف ہے. پھر اسی طرح پیش کیا شیم نے یہ تکلم فی عطیہ, عطیہ کے بارے میں کلام بہت ہے. اور پھر جعفر بن احمد نے بیان کیا ادریس سے, محمد ادریس سے, اور محمد ادریس بیان کرتے ہیں ولید بن ابی جار سے, انہوں نے بیان کیا یحییٰ بن معین سے. اب یحییٰ بن معین کا سند صحیح کے ساتھ قول پیش کر رہا ہوں. وقال ابن معین کانا عطیہ اوفی ضعیفن, روایت وہ پیش کر رہا تھا کہ ابن معین نے صالح, اور کیا کہا ہے, ابن معین نے کہا یہ صالح ہے, ابن معین نے کہا یہ سکہ ہے. میں تو سکہ مان کر بھی کہتا ہوں تو اسے روایت کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا. قیامت تک چیلنج ہے میرا, ہر شیعہ کو چیلنج ہے. میں یہ مان لوں گا, میں تو مقدمہ یہ دائر کروں گا, میں اس کو سکہ مان لوں گا, میں شیعہ مان لوں گا, میں سکہ مان لوں گا, پھر بھی وہ جو ہے وہ شیعہ کی روایت صحیح ثابت نہیں کر سکتے کسی اصول کے اوپر بھی. شیعہ اور سنیوں کے یہاں یہ اصول ہے کہ بد عقیدہ کی روایت اس کے عقیدے کے مطابق روایت قبول نہیں ہے, بدعتی کی روایت قبول نہیں ہے. اور ابن معین کا قول آ گیا, ابن معین نے بھی کہہ دیا, ابن معین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, ابن معین بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گیا. ابن معین کی نے کہہ دیا وہ ضعیف ہے سند صحیح کے ساتھ. تو ابن معین کا جو ہے یہ وہ شیعن مدلسن, یہ شیعہ بھی تھا مدلس بھی تھا. یہ انشاءاللہ آگے وہ روایت میں پیش کرتا ہوں. شیعہ بھی تھا اور یہ مدلس بھی تھا. حالانکہ مدلس کے اوپر میں کلام نہیں کروں گا, میں مدلس کا میرا دعوی نہیں ہے, لیکن میں علماء نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے مدلس کون ہوتا ہے, جو کچھ چھپا کر کے اپنے استاد کا نام چھپائے اور دادا استاد کا نام لے. جو اپنے استاد کا نام صاحب اسے مدلس کہتے ہیں, اسی لیے انہیں قلبی کا نام چھپایا. ابو سعید خدری سے روایت کیا جی. تو یہ جناب کون تھا, یہ ضعیف تھا. اب فتح باری کے اندر صاف لفظ میں لکھا ہوا ہے, بڑا کلام ہے, لمبے کلام کے بعد اسی روایت کے اوپر کلام کرنے کے بعد اس روایت کا رد کیا امام ابن حجر نے.
ابن حجر نے ہر کتاب کے اندر اس کے اوپر کلام کیا ہے. تو فتح باری شرح بخاری کے اندر صاحب کہا کہ ہوا عطیہ ضعیف. پھر فتح باری کے اندر دارالقطنی کا قول ہے، محمد دارالقطنی کہا کہ جو طریق عطیہ سے روایت آئے وہ کبھی صحیح نہیں ہوگی، وہ ضعیف ہوگی. مزید بھی اقوال لائے ہیں، میں اختصار کے ساتھ قول پیش کر رہا ہوں. پھر جو ہے جناب الکامل فی الضعفاء کے اندر علامہ ابن عدی جرجانی رحمہ اللہ نے کیا کہا. ابن عدی الجرجانی کہتے ہیں کہ ابن عطیہ الکوفی اوفی ضعیف یکتب الحدیث، حدیث لکھ لو. ٹھیک ہے، نیچے لکھا کہ انہوں نے بھی یہ لکھ دیا. اور یہ کس نے کہا؟ ابن معین کا قول نکل کیا ہے الضعفاء کبیر کے اندر علامہ ابن عدی نے. الکامل فی الضعفاء اور رجال کے اندر ابن عدی کہتے ہیں ابن معین کا قول سند صحیح کے ساتھ نکل کیا کہ وہ کون ہے؟ ضعیف ہے جناب. جب ضعیف ہے، ضعیف راوی کی روایتیں قبول نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے جی سکہ ہم لکھا ہے، اگر کوئی سکہ یار کو سنیو یہ ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ کہے سکہ ہے تم فوراً کہو سکہ مان لیتے ہیں آ جاؤ، پھر بھی وہ جیت نہیں پائے گا، کیونکہ یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی ایک اور، تعریف اہل التقدیس مراتب موصوفین بالتدلیس. تدلیس کے عنوان پر لکھتا رہا ہے. ابن حجر کی تدلیس کے بارے میں تعارف ہے، مدلسین کا تعارف ہے. ایک طبقات المدلسین ہے ان کی کتاب، ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ تابی عطیہ بن سعد الوفی کوفی معروف ضعیف. یہ کون ہے؟ یہ ضعیف ہے، مشہور بھی ہے بے تدلیس، تدلیس کے اندر مشہور ہے. ٹھیک ہے. پھر ابن معین کے جو قول ہے یہ تہذیب و تہذیب سے جو پیش کرتی ہیں، یہ پورا قول پیش کر چکا کہ انہوں نے کہا ابن معین کہا صالح ہے، تو ساتھ میں یہ لکھ دیا حدیث نہ لو. کہیں لکھ دیا سکہ ہے تو لکھ دیا یہ شدید شیعت میں مطلع تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علماء امام ابن معین ہے وہ اصول علوم حدیث جانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ جب یہ لکھ دوں گا محدثین سمجھ جائیں گے، روایت لکھ تو لینی ہے، شیعہ کے تائید میں روایت قبول نہیں کرنی. ساتھ میں یہ واضح لکھ دیا. اور جو ہے حاتم نے صاف کہا کہ اس کے احتجاج، اس کی روایت سے احتجاج نہ کرو. تو دیگر وہ تہذیب و تہذیب کا حوالہ میں لگا چکا ہوں آلریڈی. پھر جناب تہذیب الکمال علامہ مزی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام مسلم نے کہا ہے کہ عطیہ اوفی ہوا ضعیف. مسلم نے کیا کہا؟ امام مسلم نے روایتیں نہیں عطیہ کوفی سے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اب جو ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. روایت لی بھی ہے. کیوں روایت لی ہے؟ یہی تو میں پہلے بتا چکا کہ شیعہ کی روایت ہم لیتے ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن جو اس کے عقیدے کے مطابق ہو وہ روایت نہیں ہے. اور پھر اس کے عقیدے کے مطابق ایسی روایت جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو وہ بدعت پہ مبنی ہے. تو لہٰذا بدعتی کی روایت قابل اجت نہیں ہے. آگے چل کے انشاءاللہ وہ اصول بھی بیان کروں گا. تو کیا ہے جناب؟ حشیم نے کہا ہے، یہ تہذیب الکمال کے اندر حشیم کا قول بھی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور امام مسلم کا قول بھی آ گیا. اور آگے مزید بھی قول لکھتے رہے ہیں. اور یہاں پر ابن معین کا قول ہے کہ وہ کیا ہے؟ صالح ہے. ٹھیک ہے. ابن معین کا اتنا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے؟ صالح ہے. آگے اوپر والی بات، شیعہ جو بھی سکین شیعہ کو پیش کرے گا نا اسی سکین کو آپ پورا پڑھ لو. یہ جتنے بھی سکین وہ مجھے پیش کر رہا تھا مناظرے کے اندر، اسی کے اندر سارے موجود تھے یہ باتیں. اچھا، یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ اس نے جو ہے امام احمد بن حنبل نے کہا، وقال سفیان ثوری، امام سفیان ثوری نے جو ہے بیان کیا امام حنبل نے. احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ حشیم کہتے تھے یہ عطیہ کوفی چھوٹا موٹا ضعیف نہیں، یدعفان الحدیث. ایک ہوتا ہے ضعیف الحدیث، ایک ہوتا ہے یدعفان حدیث. بڑی بڑی حدیثیں کرنے والا ایک بڑا ضعیفوں کا باب تھا جناب. یہ ہے جناب. پھر اسی کو اب دیکھیں نا، جو اسماء اور رجال کی کتابیں ہیں شیعہ کی، اب شیعہ کی اسماء اور رجال کی کتابوں کے شروع میں لکھا ہوا ہے
شیعہ اسماء اور رجال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک جو سکہ ہیں اور شیعہ کے نزدیک جو شیعہ کے علماء ہیں، اب شیعہ کی جتنے بھی اسماء اور رجال کتابیں اٹھا کر دیکھو، کسی سنی کو انہوں نے صحیح نہیں کہا، سکہ نہیں کہا. کسی سنی کو انہوں نے اصحاب باقر یا اصحاب صادق امام جعفر کے اصحاب میں شامل نہیں کیا. جب شیعہ کے اسماء اور رجال میں یہ لفظ آ جائے کہ ھذا رجل اصحاب امام باقر، یہ جو رجل ہے یہ امام باقر کے اصحاب میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کے نزدیک وہ راوی سکہ ہے. کیونکہ میں نے پہلے سلیم بن قیس العمری بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اصول ہے شیعہ کا، المستدرکات اسماء اور رجال کتاب شیعہ کے اس کو موجود ہے کہ اصول ہے یہ کہ جو سماع کرے امام باقر سے، امام صادق سے، وہ سکہ راوی ہوتا ہے، ان کے جو اصحاب میں سے ہو. تو انہوں نے یہاں پر لکھا، یہ میرے پاس کتاب ہے، تنقیح و مقال کا حوالہ میں دے چکا پہلے، یہ المعجم الرجال حدیث ہے، شیعہ کے ہاں معتبر کتاب ہے جناب اسماء الرجال کی. انہوں نے لکھا عطیہ الوفی، یہ کیا تھا؟ برکی فی اصحاب عدت البرکی فی اصحاب الباقر، امام باقر کے اصحاب میں سے ہے. اور یہ پھر امام باقر کے اصحاب کی جو کیٹیگریاں ہیں نا، وہ انشاءاللہ ان کے الگ الگ ہے. وہ آگے آلریڈی میں پہلے 1 گھنٹے کا کلپ اپلوڈ کیا تھا ابان بن ابی عیاش کی ضعیف ہونے پر، تو اس کے اندر میں نے بیان کر دیے تھے. بس اتنا ہی کافی ہے. اب اس میں جو ایک فضیل نام کا شخص ہے وہ بھی شیعہ ہے. رجال المعجم الرجال حدیث، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امام صادق کے اصحاب میں سے تھا، اور خلاصۃ الاقوال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ شیعہ تھا، عالم تھا. اور دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ وہ فضال کون ہے؟ فضیل شیعہ راوی ہے. ٹھیک ہے. پھر تہذیب الکمال کے اندر علامہ مزی کہتے ہیں یہ تابعی تھا، اس کو بعض سکہ کہا ہے لیکن لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے روایتوں میں. یعنی جس نے سکہ کہا بھی ہے اس نے ساتھ نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے. تو آپ کو کوئی دکھا سکتا ہے سکہ ہے، تو ساتھ لکھا ہوا ہے قوی نہیں ہے. معرفت الثقات کے اندر بھی یہی قول ہے کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ طوفان الحدیث تھا. ابن معین نے کہا صالح ہے. ٹھیک ہے. تہذیب اعلیٰ کتاب تہذیب التہذیب کے اوپر ابن حجر کی جو وہ ہے تعلیق ہے، تو اس کے اندر بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ لیسا بھی باسن. اب عطیہ کوفی کون ہے؟ ابن معین نے کہا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر دیگر بحث شیعہ پیش کرتے ہیں، ہم نے اس پہ بحث نہیں کرنی. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہے، تو شیعہ کی روایت اس کی تائید میں نے ثابت کر دیا قابل قبول نہیں ہے. یہ تو میں سرسری نظر دہرا رہا ہوں. تہذیب و تہذیب تقریب و تہذیب کے اندر ابن حجر کہتے ہیں اسقلانی، یہ جو ہے شیعہ تھا اور مدلس تھا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ابن عطیہ کوفی جو ہے وہ صحابہ کی شان کا قائل تھا، یعنی عثمان غنی کی شان بیان کرتا تھا اور شیخین کی شان بیان کرتا تھا، اور روایت پیش کرتے ہیں فضائل صحابہ سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس نے تقیہ کیا ہے جی، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ نیچے فٹ پاتھ پہ لکھا ہوا ہے، فٹ نوٹ پہ، کہ فضائل صحابہ کی یہ روایت جو عطیہ سے ہے، روایت کا نمبر 131 ہے، کہ وہ کہتا تھا کہ جو عثمان غنی ہے یہ کون ہے؟ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ابو بکر عمر یہ کیا ہیں؟ ابو بکر عمر کیا ہیں؟ چمکتے ہوئے چاند ستارے ہیں. تو یہ جو ہے اس نے تقیہ کیا ہے، ہم اس کے تقیہ نہیں مانیں گے. اور اس روایت کو مان بھی لیں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت اس کے جو ہے عقائد باطل عقائد کے حق میں نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو باطل عقائد کے حق میں ہوگی ہم اس روایت کا انکار کریں گے. اصول یہ ہے شیعہ سنی کے اندر، اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے عمدۃ القاری کے اندر، شرح صحیح بخاری کے اندر. اب اس واقعی کا رد کیا گیا ہے. اس واقعی کا رد پیش کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پیش کر دوں کہ اصول جو ہے وہ کیا ہے شیعہ راوی کا. ہمارے ہاں شیعہ راوی کا یہ اصول ہے،
میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بدعتی کو سکہ کیسے قرار دیا گیا ہے، یعنی یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدعتی سکہ کیسے ہو سکتا ہے، شیعہ سکہ راوی کیسے ہے، اس کا جواب میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے جناب، علامہ زیبی نے دیا ہے۔ یہ میزان الاعتدال کے اندر قانون لکھا گیا ہے، کہتے ہیں سکہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی راوی کی عدالت اور اس کا اتقان ثابت ہونا چاہیے، لہذا جو شخص بدعتی ہو اور وہ عادل ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یعنی ایک سوال ہے کہ جو بندہ روایت میں عدالت رکھتا ہے تو وہ متقی بھی ہوگا، تو ایک بدعتی شخص سکہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی شیعہ شخص جو ہے سکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس نے پھر جواب دیا میزان الاعتدال کے اندر، کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ہے جسے ہم تشیع میں غلو اختیار کرنا یا ایسا تشیع جس میں غلو اور تحریف نہ ہو، دو قسم کی ہیں، ایک ہے بدعت یعنی مکفرہ، ایسی بدعت جو شیعت میں غلو راوی کر رہا ہو، تشیع زیادہ پائی جائے تو اس شیعہ کی راوی کی جو روایت ہے وہ نہیں لی جائے گی، اور بعض ایسی ہے جس میں شیعہ غلو نہ کریں، مثلا بہت سے تابعین اور تبع تابعین ہیں جن میں یہ شیعہ پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ دیندار تھے، پرہیزگار تھے، سچے تھے، لہذا ان لوگوں کی روایت کو محض اس وجہ سے مسترد کر دیا جائے تو بہت سی روایت رخصت ہو جائیں گی، یہ بڑا نقصان ہے۔ یعنی میزان الاعتدال کے اندر اصول پیش کیا گیا کہ جو بہت غلو والے شیعہ ہوں ان کی روایت رد کی جائیں گی، نارمل شیعہ کی تابعین کی جو تبع تابعین میں شیعت پائی جاتی تھی ان کی روایت مسترد نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پھر آگے کلام کیا ہے، جس کی بدعت غلو تک پہنچی ہو اس راوی کی روایت قبل شد نہیں ہوگی، یہ اصول دیا، اور اسی اصول کو شیعہ علماء مقیاس ہدایہ کے اندر فی علم الدرایا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نقل الاجماع علی التصحیح ما یصح عن ابان بن عثمان ان ما کون فتیحا وهذا کلی الخارج ان تعریف و صحیح ذکر و ذکر الوا، کہا کہ جو روایتیں کرنے والا کوئی خارجی ہو یا ہمارے کسی عقیدے کے خلاف ہو وہ ذکر کرے، تو جو راوی اپنے اعتقاد کے اوپر راوی کیا کون ہو جو ہے وہ غیر ہو اور اپنے اعتقاد کے اوپر روایت کرے تو اس کی روایت ہو نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیچے انہوں نے اپنے بہت سارے بیان کیے کن کن جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے حق میں روایت کرتے ہیں ان کی راوی روایت قبول ہو نہیں ہوتی، وہی روایت جہاں پر انہوں نے بیان کی ہے۔ یہاں امان بن عثمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ پھر بہار الانوار علامہ مجلسی ملا باقر مجلسی کون واقف نہیں ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ جب کوئی راوی روایت کرے بعض الروایات تلک الاخبار فی الواقفیت ولا یتقبل روایتهم فیہا بوافق مذہبہم، جو ہے راوی واقفیہ اپنے مذہب کے اوپر روایت کرے ولا تقبلا اس کی روایت قبول نہیں ہے، روایتہم فیہا یوافق بمذاہبہم اس کے مذہب کے موافق جو روایت ہوگی وہ قبول نہیں ہے۔ شیعہ کے یہاں بھی روایتوں میں یہ اصول، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آج کے شیعہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی نہیں، کوئی جو ہے نسل ہے کوئی موتا کی نکلی ہوئی۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے سنا تو کچھ نہیں۔ اچھا تو یہ لہٰذا یہ جو آج کے شیعہ ہیں یہ اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھا انہوں نے، تو یہ اصول دونوں طرف ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اختصار العلوم والحدیث یہ رسالہ سے پڑھایا جاتا ہے، میں نے بعض مدارس کے اندر دیکھا اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جناب ابن کثیر نے کہا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ میں روافظ میں سے خطابیہ کے سوا بدعیوں کی گواہی قبول کرتا ہوں، کیونکہ یہ خطابیہ اپنے حامیوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا جائز سمجھتے ہیں، تو یہ بات حق ہے۔ جب شیعہ اپنے خطابی شیعہ کون ہوتا ہے جو اپنے عقیدے پر من گھڑت عقائد کے اوپر دلائل دے،
تو یہ جو باغ فتح کا مسئلہ ہے یہ شیعہ کا من گڑت ہے نا، اس کے اوپر جب دلائل دے رہا ہے تو وہ سنیوں کیا حجت نہیں ہوگا. تو یہ خطابیہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے، تو خطابیہ شیعہ وہ بن گیا نا. خطابیہ شیعہ کون ہے؟ جو اپنے یہ گمراہ کن اعتقاد کا دفاع کرتا ہے. تو امام شافعی اور میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اس میں. اس کے اوپر بھی یہ آگے. اور رعایا فی علم الدرایا، علامہ العاملی کی کتاب ہے، شیعہ عالم ہے. اب شیعہ عالم نے کہا، باب قائم کیا فی شروط القبول اور رد فیہ مسائل تمانیہ، یعنی رد الثمانی. پاکستان میں ثمانی پڑھتے ہیں یہ سا کو، اور عرب کے اندر تو تمانی پڑھتے ہیں. اچھا، تو کہتے ہیں وہ شرطیں جو قبول اور رد کے معاملے میں روایت کے بارے میں ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر میں یہ بحث کرتے ہیں. تو اس باب کے اندر صفحہ 181 بھی شروع کرتے ہیں، صفحہ 188 بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں لا یعتبر فتقبل روایا جمیع الفرق المسلمین وان كانوا اهل البدعة اقوال احدها انه لا يقبل روایا متبین متعلقا فی فسقہ، کہ جو کہتے ہیں جی جو فاسق ہوتا ہے اس کی روایت بالکل اس طرح اس بارے میں نہیں کی جائے گی جو مسلمانوں میں جو ہے وہ اہل بدعت ہیں، اور اہل بدعت میں جو فاسق ہیں ان کی روایت لا تقبل نہیں کی جائے گی. پھر آگے کہتے ہیں احدھا وثانی و ثلاثس، یعنی واحد اثنین ثلاثہ، جو ثلاثہ اصول پیش کرتے ہیں، اصول ثلاثہ، اس میں کہتے ہیں ان کان داعی لمذہبہ لم یقبل، جو شخص اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے وہ اپنے ہم سے غیر ہو، یعنی شیعہ نہ ہو، شیعہ سے غیر ہو، وہ اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے، وہ رابی بھی شیعہ نہ ہو تو غیر مذہب کا ہو، تو جب غیر دعوے دار اپنے مذہب کے اوپر روایت بیان کرے لم یقبل، اس کی روایت قبول نہیں ہے. لان عالم نے جرح و تعدیل کے معاملے میں نا کھوٹے سکیوں کو سامنے لا دیا ہے، کھوٹے سکے چلائے ہیں اس شخص نے. ٹھیک ہے، تو رسائل درائع الحدیث کے اندر بھی شیعہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے. تو درائع الحدیث رسالہ فی درائع الحدیث شیعہ کے ہاں اس کے اندر بھی ساری یہی گفتگو موجود ہے. تو میں مختصر اس کی اختصار کرتا ہوں. خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی. اچھا، علامہ ہلی کیا کہتے ہیں جناب؟ یہ شیعہ عالم ہے جی، کبھی اپنی طرف سرچ مارو نا. یہ کہتے ہیں جی احمد بن حسن بن فضال وہو فاسد المذہب. حسن بن فضال کے بارے میں کہتے ہیں سکہ، وقضا عمرو بن سعید واما مصدق به صدقۃ فانه فاسد المذہب. اب دو راویوں کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ فاسد المذہب ہیں، سکہ بھی ہیں، لیکن فتحی لکنا سکل عالم، لیکن یاد رکھو اس کی روایتیں عالم سکہ کی روایتیں اس کے مذہب فاسد کے حق میں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بھی آگئی. پھر فتح المغیث، یہ جناب شافی مذہب کے عالم تھے عبد الرحمن بن صحابی، ان کی کتاب ہے بشرہ جناب الحدیث ہے، فقہ الحدیث. اس کے اندر کہتے کیا ہیں، کدھر گیا، ہاں یہ کہتے ہیں سکہ بدعتی کی تائید جو ہے میں روایت ہوتی ہے اور رد ہوتی ہے جی. کہتے ہیں لکنہ مدعزول فی بدعتی مامون فی روایہ فهو لا ليس فيه محلیت الا ان يخزم من حدیث ما يعرف وليس بمنکر اذا لم تکو به بدعتهم فتجقبلون بذلك. جو راوی بدعتی سکہ بھی ہو، جب وہ روایت کرے اپنے جو ہے من گھڑت بدعتی عقیدوں کی تائید میں، ولا یتقبلہ، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ عقیدہ سنیوں کا بھی، یہ عقیدہ شیعوں کا بھی. اس سے اگلی کوئی چھلانگ مارے گا تو نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ جو پرانے درمیان والے فرقے تھے نا، معتزلی شلی، وہ ان میں سے ہے۔ پھر اپنے عقیدے بیان کرو گے اپنے طریقوں پر تو پھر وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ آج یہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے عقیدے شیعہ علماء کے اصولوں پر بیان کر دیں۔ اور یہ علماء جو یہ مولانا آصف العلوی کی جو میں نے خطبات سنے تو مجھے معلوم ہوا تو کہ وہ اتنا بڑا ڈھونگیا ہے کہ اس کے اپنے عقیدے جو ہے وہ آج جو ان کے علماء شیعہ گزرے ہیں ان سے ملتی ہی نہیں ہے، واللہ نہیں ملتے۔ اچھا خیر چلیں، یہ بھی آ گئے، یہ تو میں نے اصول پیش کر دیا۔ اب چلتے ہیں دوبارہ اسی ادھر طرف کہ جو علماء نے اس روایت ابو علی کو لکھ کر کے اس کے اوپر کلام کیا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آتے ہیں اس طرف۔ جی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی لکھ کر کے کہتی ہیں کہ ھذا لا اصل لہ، کہ اس جو واقعہ ہے امفانہ کو فدق کا دیا جانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر ابو داؤد کی وہ سند کے ساتھ روایت پیش کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے۔ طبقات ابن سعد انہوں نے اس کو لکھا، اس راوی کے بارے میں لکھا کہ یہ راوی سکہ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھ کر کے آگے لکھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ احتجاج بھی، اس کی روایت سے احتجاج نہیں ہوگا۔ پھر آگے اور بھی کلام ہے لیکن وہ میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا اب آتے ہیں جناب امام ابو داؤد کی۔ پھر امام سیوطی کا جو حوالہ دور منصور کو پیش کیا جاتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں امام سیوطی کی کتاب دور منصور کے اندر تو وہ تفسیر کے اندر انہوں نے ایک قول نقل کر دیا، تو اس کے اوپر کلام تو نہیں ہے، وہ صحیح تو نہیں ہے، قول کے ساتھ سند ہونی ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں امام سیوطی کو پڑھنا ہے تو تاریخ خلفاء پڑھو نا، یہ میٹھا میٹھا آپ تو کوڑا کوڑا تھو نہ کریں نا، سچی بات پوری بتائیں۔ تاریخ خلفاء کے اندر امام سیوطی جو ہے وہ سند ابو داؤد کی روایت لاتے ہیں، جب عمر بن عبدالعزیز جو ہے خلیفہ ہوئی ہے تو انہوں نے صاف لفظوں میں ہی کہا کہ اما فاطمہ کو اللہ کے رسول نے باغ فدق دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا تو آپ نے بھی اسی طرح نظام چلایا، ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، ابو بکر صدیق نے اپنے لوگوں کو نہیں دیا، عمر فاروق کو نہیں دیا، کسی اپنے کو نہیں دیا۔ پھر جو ہے اسی طرح اور ابو بکر صدیق بھی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ جو اللہ کے رسول جو ہے تقسیم کرتے تھے۔ پھر جو ہے جب دور عمر فاروق آیا انہوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب عہد عثمان کے اندر، عثمان غنی کے دور کے اندر جب یہ باغ فدق کا جو وزیر بنایا گیا دیکھ بھال کرنے کے لیے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو پیشکش کی گئی تھی کہ آپ اس جو ہے اس مسلمانوں کی جو یہ ایریا ہے اس کا وزیر بن جائے اور اس کی معاملات کی جو انکم ہے اس کا بجٹ چیک کریں، اس کی تقسیم چیک کریں، آپ کی ذمہ ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں لاؤں گا میں۔ تو جو ہے اسی طرح مروان کو دیا گیا عثمان غنی کے دور میں، انہوں نے جو ہے اس کی دیکھ بھال، عباس کہتے ہیں جی مروان کو پکا پکا دے دیا تھا، وراثت میں نہیں دیا تھا، وزیر مقرر کیا مروان کو۔ تو مروان نے جو ہے اپنی جب ان کی ملکیت میں آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ کو دینے سے انکار کیا تھا تو میں بھی اس کا حق اسی طرح لوگوں میں تقسیم کروں گا غیر موروثی طور پر جسے اللہ کے رسول نے اسے چھوڑا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سورہ حشر کی آیت نمبر جو ہے 7 کے اندر جو حکم نازل ہوا اس حکم کی بھی صریح خلاف یہ جو ہے یہ حدیث ہے، اس کے متن کے اوپر بھی کلام ہے، پہلے سند کے اوپر میں کلام کر چکا، اور متن کے اوپر آپ دیکھیں تو جو ما افا اللہ ہو، جو افا اللہ کی طرف سے وہ مال ملا اللہ کے رسول کو، وہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور وہ قربا کا ہے، جو اللہ کے رسول کی قرابت دار ہے، حضرت عباس، صرف اما فاطمہ کا نہیں، اما فاطمہ سلام اللہ علیہ، اما حسن و حسین، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت عباس اور ازواج مطہرات تمام کا ہے، اور صرف ان کا بھی نہیں، وہ یتیموں کا بھی ہے، وہ مساکین مسکینوں کا بھی ہے، وہ ابن سبیل و مسافروں کا بھی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، قرآن میں صاف کہا جا رہا ہے، شیعہ کی اس پہ کثیر تفسیریں پیش کر سکتا ہوں کہ یہ باغ فدق کا فیصلہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے،
اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باغ فدق مال فہ ہے، اور مال فہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اہل بیت کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کے رسول قرآن کے اگینسٹ یہ مال فہ مفاہمہ کو دے سکتے ہیں سارا کا سارا؟ نہیں دے سکتے۔ تو آیات کی سری آیات کے خلاف وہ آیت ہے، وہ اس حدیث ہے، تو متن کے اوپر بھی اختلاف۔ اور اللہ کے رسول مال فہ یا ابوبکر صدیق کیسے لے سکتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سب کا ہے؟ تو اللہ کے رسول قرآن کے اگینسٹ ایک فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ تو درایتاً بھی یہ جو ہے اصول کے خلاف ہے۔ پھر سند ابو داؤد کے اندر تو اس کی واضح جو ہے وضاحت آ گئی نا۔ پھر لسان اور میزان کے اندر اسی روایت کے اوپر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال اسماعیل بن محمد بن صفار اور سمیعت ابا عینہ، تو جو یہ عینہ ہے اور جو ہے اسماعیل بن محمد بن صفار ہے، انہوں نے جو ہے یہ گھڑا واقعہ حدیث فدق کا، کیونکہ آپ کو یہ اٹھا کر کے نا بعض اور روایتوں سے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے وہ میں نے مختصراً بیان کیا کہ علامہ بلازری کتاب سے اٹھا کے آپ کو دکھائیں گے کہ ایک اور روایت میں بھی ہے، تو ان میں جو ہے واضح ان کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ لسان المیزان میں کہا گیا ہے کہ یہ گھڑا ہے حدیث فدق والا واقعہ اسماعیل بن محمد بن صفار نے اور عینہ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر مزید بھی جو ہے کلام ہے۔ یہ کون تھے؟ وقال حاذ الکذاب، یہ دونوں کذاب تھے۔ سمیعت و حاکم نے جو ہے ان سے یہ سنا ہے کہ یہ کون تھے، انہوں نے بیان کیا حدیث فدق والا واقعہ، یہ کذاب تھی۔ مزید بھی اس پہ کلام ہے لسان المیزان کے اندر۔ سیر اللہ نبلا کے اندر وہ روایت ابو داؤد والی موجود ہے، اور صاف کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ روایت جو ہے اس روایت ہبہ کر دینے والے کی رد میں موجود ہے۔ تو جناب سند صحیح کے ساتھ جو روایت موجود ہے اس کی رد میں ہے، قرآن کی آیت میں بھی رد میں ہے، اور سند صحیح کے ساتھ جو روایت اس کی بھی رد میں ہے۔ تو اس لیے علامہ شہرستانی نقل کریں کہ کوئی بھی سنی راوی اس کو نقل کرے تو یہ روایت جو ہے متن کے لحاظ سے بھی مردود ہے، سند کے لحاظ سے بھی مردود ہے۔ پھر تحفہ اثنا شریعہ کے اندر تو صاف لکھا ہے نا کہ ایسے کئی مکار شیعہ راوی ہیں جن کی روایتیں علماء نے محدثین نے لی ہیں، اور کئی ایسے علماء ہیں جن کی روایتوں میں جن کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں جن کو بعض علماء نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، وہ ان کے اندر رافضیت بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ تکیہ کرتے ہیں، اور تکیہ ایسی چیز ہے جو پہچانا نہیں جاتا۔ تکیہ کیا ہے؟ اوپر سے کچھ بن کے بندے رہنا، اندر سے اپنے عقائد کو چھپانا۔ تو ایسے تکیہ کرنے والے لوگ کہاں پہچانے جاتے ہیں؟ ہمارے سنیوں کے اندر کئی موجود ہیں جو کہتے رہتے ہیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ۔ آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مناظر اسلام بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سنیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ہر دور میں، ہزاروں کتابیں لکھی ہوں گی، ہزاروں دنیا کے اندر ادارے بنائے ہوں گے رافضی، کہ رافضیوں کے مکمل رافضی نہ بھی ہوئی ہے، نیم رافضی پکے ہوں گے۔ میں کو فتویٰ نہیں دے رہا کہ پکے رافضی ہوں گے، لیکن وہ جو لکھا ہے نا علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا شریعہ کے اندر 50واں دھوکہ، اس دھوکے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کئی نیم رافضی ہوتے ہیں جو پہچانے نہیں جاتے ہیں، مکاری پکڑنی مشکل ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا۔ پھر یہ صرف یہ نہیں کہ یہ جو باغ فدق ہے قرآن کی آیت سے واضح ہوتا ہے اور وہ غریبوں مسکینوں کا ہے، یہ صرف سنیوں نے نہیں لکھا، اس کے اوپر میں الگ کلام لاؤں گا۔ مراۃ العقول کے علاوہ باقر مجلسی نے لکھا کہ مال فہ ہے باغ فدق، تو یہ غریبوں کا بھی ہے، مسکینوں کا بھی ہے، اہل بیت کا بھی ہے، اور تمام کا ہے، مسافروں کا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے مفاہمہ کو کیسے دے دیا؟ اب شیعہ حضرات یہاں پر ایک اور ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ جو آیت نازل ہوئی اس متن کے اوپر ہی مجھے ایک کلام تو میں اس متن کے اوپر کر چکا۔
اب اس روایت کی سند کی بحث کرنے کے بعد اس کی جو متن ہے اس کے اوپر میں کلام کر چکا کہ اس متن کے اندر پہلا اختلاف یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہ جو مال فہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، آل بیت کا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا ہے، اور ساتھ میں مسافروں کا ہے، اور مراۃ العقول کے اندر ملا باقر مجلسی نے قبول کیا اور شیعہ کی دیگر کتب روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ مال فہ جو تھا وہ سب کا تھا، نہ کہ صرف اما فاطمہ کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی سری آیات کے خلاف یہ اس روایت کا اما فاطمہ کو جو مال تک ہبہ کر دیا تھا، جو مسند ابی جعلہ کی روایت ہے، تو یہ روایت جو ہے قرآن کے سری آیت کے بھی خلاف ہے، متن اس کا جو ہے۔ پھر حدیث کے جو سند ابو داؤد کے اندر روایت ہے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول نے باغ فدق اما فاطمہ نے ان سے مانگا تھا، اما فاطمہ کو اللہ کے رسول نے باغ فدق نہیں دیا۔ وہ اسی طرح جیسے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے مال فدق ان کے مصارف میں یتیموں، مسکینوں اور اقربا میں اور دیگر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور جو ہے جو یتیم لوگ تھے، مسکین بچے تھے، ان کی تقسیم کرتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق نے بھی ایسا کیا، عمر فاروق نے بھی ایسا کیا، عثمان غنی نے بھی ایسا کیا، اور عثمان غنی نے یہ مروان کو اس کی وزارت بخشی، تو وہ بھی جو ہے مروان نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے یہ جو ہے میرے ذمہ کیا گیا ہے تو میرے انڈر آیا ہے باغ فدق، تو باغ فدق جب میرے انڈر آ چکا تو میں بھی وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور میں اس کو ایسے ہی چھوڑوں گا، کسی کو اس کا وارث نہیں بناؤں گا، آل بیت کا جو حق جاتا ہے وہی دوں گا۔ سند ابو داؤد کی روایت، وہ سند صحیح کے ساتھ جو روایت موجود ہے وہی روایت سید اللہ عنہ بلاغ کے اندر موجود ہے، تو اس روایت کے بھی خلاف ہے اس کا متن۔ یہ دو علتیں ہوگی متن کے اوپر، سند کے اوپر کلام آ چکا، تفصیلاً گفتگو ہو چکی، اب متن کے اوپر دو علت ہوگی۔ تیسری علت یہ ہے اس متن کے اندر موجود ہے کہ وآت ذی القربیٰ جو یہ حق کا ہوگی روایت، جو آیت ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر 26، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اما فاطمہ کو ہبہ کر دیا اللہ کے رسول نے بلا کر کے، تو اب یہ روایت جب یہ آیت نازل ہوئی یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ یہ آیت ہے مکیہ، یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور 7 ہجری کے اندر باغ فدق جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ملا مدینہ کے اندر۔ آیت نازل ہوتی ہے مکہ میں، اور باغ فدق اللہ کے رسول کے ملکیت میں آتا ہے مدنی دور کے اندر مدینہ میں 7 ہجری کے اندر، ہجرت کے بھی 7 سال بعد۔ تو 7 سال بعد اللہ کے رسول کے پاس باغ فدق آیا، 7 سال پہلے آیت نازل ہوئی۔ تو جناب آپ مجھے بتائیں، آیت مکیہ ہے، آت ذی القربیٰ حق کا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آیت نازل ہوئی تو علامہ فاطمہ کو بلا کر کے یہ دے دیا۔ تو یہ اس متن کے اندر میرا دوسرا اعتراض اور دوسری علت ہے۔ جناب عبدالعزیز محدث دلوی نے اپنی اصطفیٰ حسنات شریف کے اندر لکھا کہ یہ روایت کون سی ہے، یہ جو ہے مکیہ ہے، یہ آیت کون سی ہے، یہ مکیہ آیت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی، مدنیہ یہ نہیں ہے۔ جمہور کا اسی پر رائے ہے، جمہور کی اسی پر رائے ہے۔ بعض تشیع رکھنے والے علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ مدنی ہے، حالانکہ یہ کیا ہے، مکیہ آیت ہے۔ میزان فی تفسیر القرآن، میزان علامہ حسین طباطبائی شیعہ کے یہاں بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں جناب، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی میزان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر لفظوں میں صاف لفظوں میں انہوں نے لکھا وآت ذی القربیٰ حقہ۔ یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے کہ ھذا الآیہ مکیہ فی سورہ المکیہ، یہ آیت المکیہ ہے اور سورت بھی مکیہ ہے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ھذی الآیہ مکیہ، یہ آیت مکیہ ہے، اور اس جو روایت پیش کی جاتی ہے آت ذی القربیٰ
اکہو یہ آیت نازل ہوئی تو مفادہ کو زور بلا کے دے دیا یہ آیت جھوٹی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسناد اس کی جھوٹی ہیں کیونکہ یہ آیت ہی مکیہ ہے۔ ابن کثیر نے تو واضح کر دیا نا اس کے اوپر۔ پھر تحریر التنویر، ٹھیک ہے، انہوں نے جناب علامہ عاشور نے اسی آیت کے بارے میں لکھا کہ وحی المکیہ عند الجمہور، جمہور کے نزدیک یہ آیت مکیہ ہے، اور یہ چند کا یہ قول ہے کہ چند آیتیں اس سورہ اسرا کے اندر ایسی ہیں جو مکیہ نہیں ہیں، ان میں جو ہے اولئک الذین یبغون ایک یہ آیت ہے، اور ولا تقربوا زنا ایک یہ آیت ہے، اور وقول آتی ذی القربى اکہو ایک یہ آیت ہے۔ یہ 5 آیتیں گن کے بتائی ہیں کہ چند کے لوگوں کے نزدیک یہ چند ایک آیتیں یہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ تو جو ہے چند کا قول لکھا، اوپر لکھا جمہور کا قول کیا ہے، امت کا اجماع یہ ہے کہ یہ کیا ہے، مکیہ ہے۔ علامہ عاشور کے بھی یہ تفسیر کے اندر آ گیا۔ تفسیر روح المانی، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت یہ سورہ بنی اسرائیل ہے کیا ہے، یہ مکیہ ہے۔ تو جناب یہ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ تو آیت بھی مکیہ ہے، یہ جھوٹ بھی واضح ہو گیا۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ کے سامنے بندہ فقیر نے یہ پیش کیا کہ شیعہ کا اس کے اوپر جو ڈرامہ تھا اور مجھے جو مناظرے کے لیے بلایا گیا وہ اس کے لیے وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تھے دلائل، اور بھی ابھی تحقیق اور تحقیق کے ساتھ ان راویوں کے اوپر کلام ہو سکتا ہے۔ میں نے صرف مختصراً وہ دلائل سامنے رکھے ہیں کہ ان دلیلوں کے اوپر جب کلام ہوتا ہے تو اس کے بعد چھکے ہی چھوٹ جاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔